السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ بقرہ کے 36ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرنے، مال کو خرچ کرنے کی فضیلت، اس کی ترغیب ذکر فرمائی کہ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ بھی خیرات کرے گا تو گویا جو دے رہا ہے اس سے کہیں دگنا تگنا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اب اس کو مثال دے کر سمجھایا گیا کہ جیسا ایک کسان بھٹا اگانے کے لیے ایک دانہ زمین کے اندر بوتا ہے، ایک بیج ہوتا ہے اس کے اندر، اور پھر اس کے ذریعے سے ایک دانے کے ذریعے سے ایک بھٹا نکل آتا ہے۔ اب ہم خود دیکھتے ہیں کہ بھٹے کے اندر کتنے کئی سارے دانے نکل آتے ہیں۔ تو یہی حال بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خیرات کرے گا، ضرورت مندوں کی مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گمان سے بھی کہیں زیادہ اس کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اب جب کوئی بندہ خیرات کر رہا ہے تو اس کو یہ چیز بھی ملحوظ رکھنا ہے کہ جب کسی کو دے دیا ہے، جو بھی ضرورت مند تھا اس کی مدد کر دی، جو کچھ بھی مانگ رہا تھا اس کو عطا کر دیا، تو اب اس پر احسان نہ جتائے۔ اگر احسان جتائیں گے کہ میں نے تجھ کو یہ دیا، میں نے تیرے ساتھ ایسا معاملہ کرا، تو احسان جتائیں گے تو اس پر کچھ بھی ثواب نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، جو دیا ہے وہ بیکار چلا جائے گا۔ تو لہذا اللہ کی راہ میں جب دیں، اخلاص کے ساتھ دیں، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے دیں۔ جب دے دیے ہیں، کسی کی مدد کر دیے ہیں، تو پھر احسان نہ جتائیں۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایسے بھی لوگ مانگنے آ جاتے ہیں یا ہمارا موڈ نہیں رہتا، بہرحال کچھ نہ کچھ ایسے حالات رہتے ہیں۔ جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو ہم تانا دیتے ہیں، تجھ کو کیا ہو گیا، ہٹا کٹا تو دکھائی دے رہا ہے، ضرورت مند تو معلوم نہیں ہو رہا ہے، تانے دیتے ہیں، غیر غلط باتیں بھی کر دیتے ہیں۔ تو ایسا ہم کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کو حقیقت کیا معلوم اس کی کہ حقیقت میں وہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے اس کا پیچھا تو نہیں کیا، نہ ہم اس کے صبح اور شام کو دیکھتے ہیں، بس مانگنے آ گیا، کبھی کوئی ایسا ضرورت مند بھی نکل آتا ہے۔ بہرحال اب آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر یہ بڑی نصیحتیں ہم کو کی جا رہی ہیں کہ نہ ہم احسان جتائیں اور نہ کسی مانگنے والے کو تکلیف دیں، بلکہ نہیں دینا چاہتے ہیں تو اس سے نرمی کے ساتھ بات کر کے اس کو وہاں سے رخصت کر دیں کہ بھائی آئندہ دے دوں گا، یا کچھ خاموشی اختیار کر لیں، مگر جھڑکیاں نہ دے اور اس کے ساتھ بد کلامی نہ کرے، نہ اس کو برا بھلا کہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے کہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، یعنی مانگنے والے کو نرمی سے جواب دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے دینے کے بعد مانگنے والے کو کسی طرح کی تکلیف دی جائے، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ یعنی ہم جو خیرات کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ضرورت تو نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں سے مال کی محبت دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ کی محبت دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندے کے دل میں مال کی محبت ہے یا اللہ کی محبت ہے۔ تو جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور دل کے اندر مال کی محبت نہیں رکھتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ جو اللہ کو چاہتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے خیرات کرتا ہے۔ اب جو بندے کسی کو دینا نہیں چاہتے تو وہ ان کی مرضی ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہوتی ہے فرض، وہ تو لازماً ہے، فرض ہے۔ عام جو صدقے ہوتے ہیں
عام جو خیرات ہم کرتے ہیں، کبھی کوئی ایسا مانگنے والا آ جاتا ہے تو ہم اگر اس کو جھڑکی دیں گے، بد کلامی کریں گے تو اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اگر آپ خاموشی سے چلے گئے تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا، اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ نے اس کو برا بھلا تو نہیں کہا، لیکن آپ دے رہے ہیں یا نہیں دیے لیکن جھڑکیاں دے رہے الٹا آپ بھی اس کو، تو پھر یہ اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ وہی چیز اگر آپ نرمی کے ساتھ بول دیے یا بالکل خاموشی اختیار کر لیے تو پھر آپ کا بھلا ہوگا، ورنہ نقصان میں پڑ جائیں گے، خسارے میں پڑ جائیں گے، اللہ کو ناراض کرنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، یعنی بردبار ہے۔ ہم سے کبھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم کسی کو جھڑک دیتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، دینے کے معاملے میں احسان جتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوری پکڑ نہیں فرماتے، جیسا کہ پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے برے کام پر فوری طور پر عذاب نازل کر دیا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بڑی سہولتیں دی ہیں، ان کو مہلتیں دی ہیں تاکہ وہ اپنے اعمال کو سدھار لیں۔ تو بہرحال ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیں اور اس کے ساتھ بھلائی کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ اخلاص اور اللہ کی رضا کی خاطر وہ بندے نے جو عمل کیا ہے اس کو قبول فرمائیں گے۔ اور جب کسی کو دے دیا ہے تو جھڑکے نہیں، اگر دینے کا ارادہ نہیں ہے تو تانا وغیرہ ہرگز نہ دیں، بلکہ نرمی کے ساتھ اس کو رخصت کر دیں۔ اب اس کے ساتھ ایک یہاں پر اہم بات بھی سن لیجیے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مولانا خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک واقعہ یہ پیش آیا، جو آپ کے ساتھ ایک شاگرد تھے۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک عورت مانگنے کے لیے آئی، حضرت پیسے نکالے اور اس عورت کو دے دی۔ جو ساتھ میں موجود تھے وہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت یہ تو ضرورت مند نہیں ہے یہ خاتون۔ تو اب دیکھیے جانے کے بعد وہ عورت مانگ لی، حضرت نکال کر دے دیے۔ اب اس جو صاحب سوال کر رہے ہیں اب ان کو جواب دیتے ہیں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو بابا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہماری ضرورت سے بھی کہیں زیادہ مال عطا کیا ہے، یعنی ہم کو کھانے پینے کی جو کچھ بھی ضرورتیں تھی وہ تو پوری کی پوری ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا روک دیا ہم کو؟ نہیں، بلکہ برابر اور زیادہ دیتا ہے، اور بھی زیادہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے۔ اگر کبھی ہم کسی کو ضرورت مند نہ بھی پائے، اگر وہ مانگنے آیا اگر نکال کر دے دیے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ کر رہا ہے، اگر ہم بندوں کے ساتھ یہی نرم رویہ اختیار کریں گے، اگر ہم دے بھی دیے تو کیا ہمارے خزانے میں کمی آئے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسا ہم کو دے رہا ہے مزید نوازتا جائے گا۔ یعنی ہم یہ ذہن بنا لیں کہ ہم اگر کوئی ضرورت مند نہیں بھی دکھائی دیا، اگر ہم پھر بھی دے دیں، بس اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرمائے گا۔ اب مزید آگے اللہ تعالیٰ اور خاص نصیحت فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ یعنی اے ایمان والو، احسان جتا کر اور مانگنے والے کو تکلیف دے کر اپنی خیرات کو اس آدمی کی طرح، اس شخص کی طرح برباد مت کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس کی خیرات کی مثال ایک چٹان کے جیسی ہے جس پر کچھ مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور کا پانی برسا تو اس کو صاف چٹ کر دیا۔ اسی طرح قیامت کے دن یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہ کر سکیں گے اور اللہ کافروں کے لیے ہدایت کا راستہ نہیں کھولتا۔ دیکھیے بڑی اہم بات یہاں پر ذکر فرما دی گئی اور مثال بھی دی گئی ہے کہ ایک تو منافق ہے اس کے اندر جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہی نہیں، نہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے۔ ایک منافق ہے جو صرف اور صرف محض جو نماز پڑھتا ہے، جو خیرات کرتا ہے، بس دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ ایک مسلمان تو ہے لیکن جب خیرات کرنے کی باری آ رہی ہے تو اس وقت وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں کیسا
اللہ والا ہوں، میں کیسا ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہوں، میں کیسے سخی ہوں، یہ دکھانا چاہتا ہے۔ تو ریاکاری اور منافقت ان دونوں کی بڑی سخت مذمت کی گئی ہے، اور احسان جتانے کے تعلق سے بھی بڑی سخت مذمت کی گئی ہے کہ جو ریاکاری کے طور پر لوگوں کو دکھانے کی خاطر جب کوئی خیر خیرات کرتے ہیں، دینے کے بعد احسان جتاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے، بلکہ یہ آپ نے جو کچھ بھی دیا ہے، چاہے 1 کروڑ روپے آپ نے دیے ہیں دکھاوے کے طور پر، تو اس پر آپ کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اب اس کو بتلایا گیا ہے 2 شرطیں جب خیرات کر دیے ہیں ہم، جب کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کر دیے ہیں، تو اس کو باقی رکھنے اور اس کے ادا کرنے کے بارے میں 2 کنڈیشنز ہیں۔ جیسا کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے کیا کنڈیشنز ضروری ہیں کہ آپ کو باطہارت ہونا ہے، وضو کرنا ہے، کپڑوں کا صاف ہونا ہے، کئی ساری چیزیں ہیں۔ جب آپ یہ کنڈیشن پوری کر کے آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے رہیں گے، اور اب جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اب نماز کو باقی رکھنے کی کیا کنڈیشن ہے؟ تو اب نماز کے اندر آپ کو جو ارکان ادا کرنا ہے وہ صحیح ادا کرنا ہے، اور نماز کے اندر باتیں نہیں کرنا ہے، کھانا پینا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ 2 کنڈیشنز کو پورا کریں گے تو اب آپ کی نماز قابل قبول ہوگی۔ لیکن آپ نے وضو ہی نہیں کیا، طہارت ہی صحیح نہیں ہے، کپڑے خراب ہیں، میلے کچیلے ہیں، گندگی لگی ہوئی ہے، تو اب آپ نماز کے لیے کھڑیں گے تو نماز قابل قبول نہیں۔ لیکن آپ کیا کریں، کپڑے صاف ستھرے پہنے، وضو کریں، طہارت کے ساتھ آپ نماز پڑھنے کو کھڑے ہوئے، لیکن نماز اب قائم رکھنے کے لیے، نماز کو باقی رکھنے کے لیے آپ نے یہ عمل نہیں کیا، بلکہ آپ کچھ کھانے لگ گئے، نماز میں بات کرنے لگ گئے، تو اب آپ کی نماز خراب ہو گئی، نماز ہوتی ہی نہیں، فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے خیرات کے معاملے میں بھی دیکھیے کہ سب سے پہلی کنڈیشن جو زکوٰۃ دے رہے ہیں یا عام خیرات کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، تو اس کے ادا ہونے کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی رضا ہو، آپ کے دل میں اخلاص ہو، آپ کا دل سچا ہو، کھوٹا نہ ہو۔ بس آپ کیوں دے رہے ہیں کہ میں اللہ کو خوش کروں، میں اللہ کو راضی کروں، یہ نیت ہونا ہے، جو کہ خیرات کے ادا ہونے کے لیے، صحت کے لیے یہ شرط ہے۔ اب جب آپ دے دیے ہیں تو اب اس کو باقی رکھنے کی کیا کنڈیشن ہے؟ باقی رکھنے کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ مانگنے والے کو تانا نہ دیں اور اس کے ساتھ احسان نہ جتائیں، تو تب جا کر آپ نے جو چیز اللہ کی راہ میں خیرات کی ہے، خرچ کی ہے، وہ باقی رہتی ہے اور اس پر اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ اب جو یہ عمل نہیں کرتا، بلکہ دینے کو تو دیا ہے لیکن بری نیت تھی، ریاکاری کی نیت تھی، احسان جتایا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک شخص جو چٹیل پتھر کے اوپر یا چٹان کے اوپر، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، تو اب کوئی چیز اس کے اندر اگ نہیں پاتی، اب اس کے اوپر چٹیل میدان، چٹیل پہاڑ کے اوپر، چکنے پتھر کے اوپر جب وہ مٹی ہوگی، اگر پانی برسا تو وہ مٹی خود بخود نکل جاتی ہے اور پتھر جیسا تھا ویسے ہی صاف ستھرا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہی حال اس منافق کا ہے، اس ریاکار کا ہے کہ اس نے جو بیج بونے کی کوشش کی، جو کہ ایک ایسے پتھر کے اوپر کوشش کی جس کے اندر سے کوئی چیز اگ نہیں پاتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر ریاکاری تھی، منافقت تھی، آپ نے احسان جتایا، تو لہٰذا آپ کے احسان جتانے سے، آپ کے ریاکاری کی وجہ سے، جیسا پانی برسنے کے بعد وہ پتھر کے اوپر سے مٹی صاف ہو جاتی ہے، ویسے ہی ریاکاری کی وجہ سے، احسان جتانے کی وجہ سے آپ کا کیا دھرا، آپ کا یہ نیک عمل خیرات دکھاوے کی وجہ سے کچھ بھی ثواب کا حقدار نہیں رہتا، کوئی آپ کو اجر و ثواب نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں تو اخلاص کے ساتھ دیں، جب دے دیے ہیں تو کبھی احسان نہ جتائیں، اور جب کبھی دینا نہیں ہے تو اس کو جھڑکے بھی نہیں، یا دے بھی دیے ہیں تو اس کے بعد بولتے نہ پھریں۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ کو ناراض کرنا ہوگا۔ اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ خیرات کے تعلق سے بڑے اہم باتیں ہیں، اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔